اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نشان پیش کیا کہ چار افراد ایسے ہیں کہ جن کا روزہ قبول نہیں ہے۔ فرمان امام جعفر صادق کے مطابق چار افراد وہ ہیں کہ جن کا روزہ قبول نہیں ہے۔ پہلا فرمایا تھا کہ لا صیام لمن اصل امام، جو اپنے زمانے کے امام کا نافرمان ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ ولا صیام لعبد عابق، اس طرح وہ غلام کے جو اپنے آقا اور اپنے مالک کو چھوڑ کے فرار کر جائے، بھاگ جائے۔ یہ آج کل کا غلام اور نوکر نہیں، جو اس زمانے میں جو تصور ہوتا تھا آقا اور مملوک کا، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے آقا کو چھوڑ کے فرار کر جائے اس غلام کا بھی روزہ قبول نہیں ہے یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ نہ آئے۔ ولا صیام لامرأۃ ناشزۃ، اسی طرح وہ کہ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے، اپنے شوہر کے جو ہے حقوق کو ادا نہ کرنے والی بیوی ہے، اس کا بھی روزہ قبول نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ولا صیام لولد عاق حتی یبر، اور اس بیٹے کا، اس لڑکے کا بھی روزہ قبول نہیں جو اپنے والدین کا عاق ہے، اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کا گستاخ ہے، اس کا روزہ بھی قبول نہیں جب تک کہ وہ فرما بردار نہ ہو جائے۔ اور آج یہ بتانا ہے کہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز قبول نہیں، یعنی یہ وہ کہ جن کی وجہ سے روزہ قبول نہیں ہوتا، اور کون سے افراد ہیں حرامین معصومین کے تحت کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نظر الی ابویہ نظر ماقت، کہ جو اپنے والدین کی طرف گستاخانہ نگاہ سے دیکھے، ناراضگی کی نگاہ سے دیکھے، غضب کی نگاہ سے دیکھے، حتیٰ کہ وہما ظالمان لہو، جبکہ والدین اس کے حق میں زیادتی ہی کرنے والے کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود جو اپنے والدین کی طرف گستاخانہ نگاہ سے دیکھے، ناراضگی اور غصے کی نگاہ سے دیکھے، لم یقبل اللہ لہو صلاۃ، اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں۔ جو اپنے والدین کی طرف گستاخانہ نگاہ سے دیکھتا ہے، ناراضگی کی نگاہ دیکھتا ہے، غضب اور غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگرچہ والدین اس کے حق میں زیادتی ہی کرنے کے والے کیوں نہ ہوں، باوجود اس کے، لیکن اگر غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل اللہ صلاتہ ولا صیامہ، کہ جو کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کی غیبت کرے، مسلمان مرد یا مسلمان عورت کی غیبت کرے، اور غیبت سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے تہمت اور ایک ہے غیبت۔ تہمت وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، عیب ہی نہیں ہے، گناہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے بنا کے، یعنی یہ تہمت ہے، جس کا الگ گناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ غیبت ہوتی وہی ہے کہ جس کے اندر وہ خامی پائی جاتی ہو اور لوگوں کے سامنے وہ بیان، ٹھیک ہے جی۔ تو جو کسی مسلمان مرد اور عورت کی غیبت کرے، لم یقبل اللہ صلاتہ ولا صیامہ، اللہ اس بندے کے نہ نماز کو قبول کرتا ہے نہ روزے کو قبول کرتا ہے۔ کتنے دن؟ 40 یومن ولیلہ، 40 دن اور 40 راتیں۔ جو کسی مسلمان مرد اور عورت کی غیبت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر عیب موجود ہوتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس کا افشا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نہ روزے قبول کرتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، 40 دن اور 40 راتیں۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہاں ایک گنجائش رکھی ہے کہ الا ان یغفر لہ صاحبہ، ہاں جس کی غیبت کی گئی ہے اگر وہ اسے معاف کر دے، جس کی غیبت کی گئی ہے وہ غیبت کرنے والے کو معاف کر دے تو پھر ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن اور 40 راتیں جو ہے اس کے نماز اور روزے کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ پھر فرمایا انا من شارب الخمر، وہ بندہ کہ جو شراب پیتا ہے،
اب شراب کے لیے پوری کپی پینا ضروری نہیں، پورا جاگر لوٹا پینا ضروری نہیں، ایک گھونٹ بھی کسی نے شراب کو پیا ہے، لم یحتسب صلاتہ 40 صباحا، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد، ہمارے شیعہ کو چاہیے یہ ذرا کچھ کام نہ کرے، میں سارے بیان نہیں کروں گا کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ جب ہم قیدی ہو کے ہاتھوں میں کڑیاں، ہاتھوں میں جو ہے رسیاں ڈال کے اپنی ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ ننگے سر دربار یزید میں گیا، وہ بدبخت یہ تینوں جو ہے یا چاروں کام جو ہے کر رہا تھا، اس میں ایک یہی بھی تھا کہ وہ شراب بھی پیتا تھا بدبخت، اور جو شراب کا گھونٹ بچ جاتا سر حسین پہ میرے بابا حسین کے سر پہ ڈال دیتا ٹھیک، اور کہتا تھا اے حسین یہ وہی شراب نہیں کہ جس کا نانا تیرا نانا جسے حرام کر کے گیا تھا، ٹھیک ہے، باقی اور چیزیں بھی ہیں کیونکہ وہ موضوع سے الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شراب جو پیے گا 40 دن تک اس کی نماز جو ہے قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا لا تقبلوا الصلاۃ شارب المسکر، پہلے شراب کا لفظ آیا ہے، اب مسکر کا لفظ ہے۔ مسکر کہتے ہیں ہر نشہ آور شے، جس میں ہیروئن بھی آ گئی، جس میں چرس بھی آ گئی، جس میں جو ہے افیون بھی آ گیا، اور بھی اگر آج جس کا وہ آئس کیا بولتے ہیں وہ آج کل آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی نشہ، لفظ مسکر امام نے فرمایا، پہلے شراب کہا اب مسکر کہا، ہر نشہ آور ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ لا تقبلوا الصلاۃ شارب المسکر کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والا، پینے والا جو ہے اس کی جو ہے 40 دن تک اللہ نماز قبول نہیں کرتا، الا ان یتوبا، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے۔ جی وہ اگر عادی ہو گیا ہے، اگر نشہ نہیں بھی چڑھتا، وہ جو ہے مسکر میں آتا ہے تو اس کا پینا حرام ہے شرعن، ٹھیک ہے جی۔ کل مسکرن حرام، معصوم نے کلیہ قاعدہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ہیروئن نہیں تھی، آپ بندہ کہے معصوم ہے، ہیروئن کا تو کہا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، چرس کا تو کہا ہی نہیں، معصوم نے کلیہ بتا دیا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور شے استعمال کرنا حرام۔ تو لہذا جو بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرنے والا ہے 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ ثمانیۃ لا یقبل منہم الصلاۃ، 8 افراد ایسے ہیں اللہ جن کی نماز قبول نہیں کرتا۔ بیان کا دو صلوات پڑھے محمد والے، صلی علی محمد۔ 8 افراد ہیں کہ جن کے اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ پہلا ہے الناشز زوجہ علیہا ساخطن، پہلی وہ خاتون کہ جس کا شوہر اس پہ ناراض ہو اور یہ اس کی گستاخ ہو، یہ اس کی نافرمان ہو اور اس کا شوہر اس پہ ناراض ہو، لاکھ نمازیں پڑھتی رہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اگر شوہر کی نافرمان ہے، شوہر کی گستاخ ہے اور اس کا شوہر اس پہ ناراض ہے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں۔ ومانع الزکوٰۃ، نمبر 2، جی نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ کو روکنے والا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ وتارک الوضو، اور وہ کہ جو صحیح وضو انجام نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی، اور درڑ پھرڑ کر کے جو ہے وضو کر کے نہ اس کے واجبات کا پتہ، نہ اس کے جو ہے مبطلات کا پتہ ہے، نہ اس کے جو ہے صحیح ادائیگی کا پتہ ہے، یہ وضو کو چھوڑنے والا جو ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہے۔ والجاریۃ المدرکۃ تصلی بغیر خمار، کہ وہ بچی کا جو ممیز ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ بچی جو ابھی تک بالغ ہے لیکن ممیز ہے، لیکن بغیر سر پہ چادر لیے نماز پڑھتی ہے، ممیز بچی ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس کو حلال و حرام کا پتہ چلنے لگ گیا، تمیز کر رہی ہے اپنا اس میں حلال و حرام میں، ٹھیک، ابھی اگرچہ بالغ نہیں ہوئی لیکن اگر بغیر خمار کے، بغیر اوڑھنی کے، بغیر چادر کے نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ نمبر 5، وَإِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ لَهُ قَارِئُونَ، کسی قوم کا پیش نماز، کسی قوم کا جو ہے امام کہ جو انہیں زبردستی نماز پڑھائے اور وہ مقتدی اسے ناپسند کرتے ہوں، وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، اور یہ خود بخود جو ہے زبردستی جو ہے اسے نماز پڑھانے پہ جو ہے بضد ہے، تو جی ہاں جی، تو یہ بضد ہے، تو اور قوم جو اسے ناپسند کرتی ہے
بعض اوقات ہم نے دیکھا شاید قبلہ صاحب کو پتا، اکثر جو ہے پیش نماز امام جو ہے حضرات جو ہے وہ گروپ بندی ہو جاتی ہے تو وہ مصلی پہ قابض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں وہ جو ہے مسجد پہ بھی قابض، مصلی پہ بھی قابض، اور قوم جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتی، یہ زبردستی جو ہے اپنے آپ کو مصلی کے اوپر براجمان کرتا ہے۔ والسکران، جو ہر وقت نشے میں دھوت رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی نماز قبول نہیں۔ نمبر 7 والزنین وَهُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ، اور وہ کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، وضو بھی کیا، ابھی پیشاب آ رہا تھا، اسے پیشاب پخانے کی حاجت تھی، جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھے گی، اور حالت نماز میں جو ہے پیشاب کو روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بڑے جو ہے پیشاب کو بھی روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی جو ہے توجہ نہیں، کبھی پیر اٹھاتا ہے، کبھی یہ اٹھاتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، ٹھیک ہے، بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ جو حالت نماز میں پیشاب اور پخانے کو زبردستی اور روکے ہوا ہے، اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کی خشوع و خضوع ہی نہیں ہے، اس کے رجوع اللہ ہی نہیں ہے، اس کا اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ اسی توجہ میں ہے، ٹھیک ہے جی، کسی جو ہے حالت میں کھڑا ہوا ہے کہ جو پیشاب پخانہ زبردست جو ہے روک کے نماز پڑھے، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ پھر فرمایا لا صلاۃ لمن لا زکات لہ، اس بندے کی بھی نماز قبول نہیں جو زکات ادا نہیں کرتا ہے۔ اور میں کئی دفعہ 2-3 دنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ صرف جو ہے نماز پہ نہیں، جس پہ زکات واجب ہے وہ بھی ادا کرے۔ زکات میں کوئی دینا پڑتا نہیں، یہ بڑی مصیبت ہے، جہاں کچھ دینا پڑتا ہو بڑی پریشانی ہوتی ہے، خمس دینا پڑتا ہے، یہ بڑی پریشانی ہے، ٹھیک، تو میٹھا میٹھا ہاپ، آگے بولو، کڑوا کڑوا تھو، میٹھا میٹھا ہاپ، کڑوا کڑوا تھو، اور قرآن جیت کی آیت ہے کہ نکفر ببعض ونؤمن ببعض، ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، نہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ پھر اسلام کی ہر بات ماننی ہے، وہ چاہے تمہارے فائدے میں ہے، چاہے تمہیں اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، اگر اسلام کا حکم ہے تو اسلام کے تمام احکامات کو ماننا ہے۔ لا صلاۃ لمن لا یتم رکوعہا وسجودہا، اس بندے کی نماز قبول بھی نہیں ہے کہ جو صحیح طور پہ نہ مکمل رکوع ادا کرتا ہے نہ مکمل سجود ادا کرتا ہے۔ تو ایک بندہ ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا جیسے جو ہے قوا نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جلدی سے آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نماز کا چور ہے، یہ سارے کو صلاۃ ہے، یہ نماز کا چور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کون سی نماز ہوئی، یہ ایسا جانور کی طرح جو ہے ٹھنگے مار رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں انسان کا رکوع اور سجود مکمل ہو، ٹھیک ہے جی۔